اقدامات ہیں وہ آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے کی طرف ہمارے تعلیم کے نظام کو لے گئے۔ آپ اس وقت کالجوں کی صورتحال دیکھیں، ویران نظر آتے ہیں۔ سرکاری اسکول، اب صرف وہ لوگ اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں داخل کراتے ہیں کہ جن کو کہیں اور داخلہ نہیں ملتا یا وہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھا سکیں۔ کسی قوم کی اس سے بڑی بدقسمتی نہیں ہو سکتی۔ اور جو ہمارا 326 ارب روپے کا تعلیم کا بجٹ ہے سندھ کا، 326 ارب روپے سے 70-80% اس میں ایجوکیشن سے متعلق چیزیں اس کی ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے کچھ نہیں ہوتی، تنخواہوں میں چلا جاتا ہے، انفراسٹرکچر میں چلا جاتا ہے، کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے۔ اور بار بار اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ اتنے ہزار اسکولوں کو ہم اپ گریڈ کر رہے ہیں، اتنے ہزار اسکولوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسی ساری صورتحال میں جہاں ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اس پر آواز اٹھائیں، لوگوں کو متوجہ کریں، وہیں ہم خود بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ بہت سارے ادارے جماعت اسلامی اور الخدمت کے اسکول ایجوکیشن کے حوالے سے پورے سندھ میں کام کر رہے ہیں، اسپیشلی کراچی میں ہمارے نیٹ ورکس ہیں جس سے بہت بڑی تعداد میں بچے پڑھ رہے ہیں۔ لیکن اس وقت کا ایک بہت بڑا معاملہ یہ تھا کہ آئی ٹی کی، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے اور پوری دنیا میں اس میں ترقی بھی ہو رہی ہے، لوگ اپنے بچوں کو پڑھا بھی رہے ہیں۔ ہمارے پڑوسی ملکوں کے آپ اگر ان کے بجٹس دیکھیں گے تو وہ آئی ٹی کے حوالے سے کتنے زیادہ فکر مند ہیں اور وہ انویسٹ کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ان کو اس کا جو ہے وہ بھی ملتا ہے، اس کا جواب بھی ملتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ اگر 20-25 ہزار پورے ملک کے 22-23 کروڑ لوگوں میں سے آئی ٹی کے گریجویٹس نکل بھی رہے ہیں تو اس میں سے 5,000 بھی ایسے نہیں ہوتے کہ جنہیں آپ اس معیار کا گریجویٹ کہیں گے کہ جسے ہونا چاہیے۔ پھر یہ آئی ٹی کی ایجوکیشن اتنی مہنگی ہے کہ اس کی گریجویشن بھی مہنگی ہے اور اس کے کورسز بھی مہنگے ہیں۔ غریب لوگوں سے تو سمجھ لیں کہ یہ تعلیم بالکل ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جو مڈل کلاس ہے وہ بھی پڑھنا اس کے لیے اور پڑھانا اپنے بچوں کو بہت مشکل ہے۔ یعنی سرکاری یونیورسٹیوں کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو سالانہ 1 لاکھ روپے سے کم کہیں پر بھی جو ہے وہ آئی ٹی کی ایجوکیشن نہیں ملے گی، جبکہ ظاہر ہے کہ سرکار کا نظام تو گرانٹس پہ چلنا چاہیے اور سارے کے سارے پیسے والدین سے اور بچوں سے اینٹنے کے بجائے یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ ایجوکیشن کو اس میں فیسلٹیز دے۔ چونکہ یہ تعلیم کو آپ قیمت سے نہیں ناپتے ہیں، دولت سے نہیں ناپتے ہیں۔ تعلیم سب کا حق ہے۔ ہر ذہین بچہ جو جس پاکستان کا رہنے والا ہے اس کا حق ہے کہ اس کو تعلیم ملے اور اس کو مواقع ملے۔ صرف اس بنیاد کے اوپر اس کی ذہانت تباہ ہو جائے اور وہ معاشرے میں کسی قابل نہ رہے کہ اس کو موقع نہیں ملا اور اس کے والدین کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ ملک اور قوم کی کتنی بڑی بدقسمتی ہے۔ جبکہ آئی ٹی کا شعبہ ایسا ہے کہ جس میں خود ملک کی اندرونی ترقی کا راز بھی ہے اور اس میں بہت بڑے پیمانے پر آپ اپنا زر مبادلہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جتنے آپ کے آئی ٹی گریجویٹس ہوں گے، اسلامی کراچی حافظ عمر رحمان اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔